جی السلام علیکم، میں ہوں وقار حسین، میوزک ڈائریکٹر۔ تو میں مکی شاہ جی کے ساتھ تقریباً پچھلے 2 سال سے میرا ان سے تعلق بنا، کہ رشتہ بنا۔ تو جب یہ میرے پاس آئے تو انہوں نے دو میرے ساتھ دھمالے کی۔ اس کے بعد ایک ایسا سلسلہ بن گیا کہ میرا کام ان کو پسند آ گیا، ان کا کام تو تھا ہی اچھا، اور ابھی تک الحمدللہ ہم نے 100 سے زائد، بلکہ آج 101 مطلب سینچری کر کے ایک ہم نے آج پلس کر دی ہے ذکر مولا۔ تو مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم ہر جو قصیدہ یا دھمال کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ سید جو اج سے کیتا ہے نا، اس تو بہتر کچھ نہیں ہوا، اس تو پہلے جو سی بہت اچھا سی، لیکن آج جو کیتا ہے وہ بہت آؤٹ کلاس ہے۔ اور یہ ایک معجزہ ہے کہ ہوتا ایسے ہی ہے کہ شاہ جی جب بھی مطلب آتے ہیں، الحمدللہ مہینے میں تو یہ اگر 30 دن ہے تو یہ 20 دن تو میرے پاس لازم آتے ہیں اپنا کام کرنے کے لیے، ذکر مولا ریکارڈ کروانے کے لیے۔ تو جب بھی کوئی چیز ریکارڈ کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ اس سے اچھی چیز اب نہیں بن سکتی، لیکن یہ کوئی خاص کرم ہے یا کوئی ان کو وحی نازل ہوتی ہے، کہ مطلب ان کو پاکوں کا کوئی ایک ان کے سر پہ سایہ ہے، ان کے سر پہ کوئی کرم ہے کہ جو بھی یہ لکھتے ہیں، یا مطلب لگتا ہے کہ یہ ان کی جو قلم ہے، ان کے ہاتھ بھی نہیں ہوتی، وہ قلم کوئی اور چلا رہا ہوتا ہے، یہ صرف اس کو لکھ رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال اب تک جتنی بھی چیزیں کی ہیں وہ ایک سے ایک بڑھ کر، اور بہترین تو ایک بہت ہی چھوٹا سا لفظ ہے، ایک نایاب، ایک مطلب موتی پر ہوتے ہیں، اور کمپوزیشن اعلیٰ سے اعلیٰ ریکارڈ ہوتی ہے۔ اور ابھی تک ہم یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ یہ مطلب جو کرتے ہیں آگے یہ پچھلا اچھا ہوتا ہے، اگلا اس سے اچھا کیوں ہوتا ہے، یہ ہمیں آج تک سمجھ نہیں آ سکی۔ تو الحمدللہ ہم اسی طرح ذکر مولا ریکارڈ کرتے رہیں گے، اور مکی شاہ جی کو اللہ پاک صحت یابی دے، زندگی دے، تاکہ یہ میرے مالک کے جو ذکر کو لے کے چلے ہوئے، یہ ذکر ایسے ہی چلتا رہے، اور ایسے ہی لوگوں کو مطلب یہ ان کی آواز میں ذکر مولا وہ سنتے رہیں اور ان کو دعائیں دیتے رہیں۔ یا علی مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں حمزہ ناصر، آج مکی شاہ صاحب جو ہمارے بڑے ہی محترم اور قابل عزت ہمارے دوست ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ان کا ایک دھمال، ایک نہیں بلکہ 2 دھمالیں ان کی ریکارڈ کرنے لگے ہیں، اور ابھی جو انہوں نے گائیڈ دیا ہے وہ ہے جی مطلب دے سب سجن بیلی۔ مکی شاہ صاحب کے لیے میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ اللہ کی عطا ہو تو پھر مکی شاہ بنتا ہے، ایسے نہیں بنتا۔ وہ بات کچھ اس وجہ سے بھی کرتے ہیں کہ ایک بندہ گھر سے سونے کی چمچی لے کے نکلا ہونا، جس کے منہ میں پیدا ہونے کے ساتھ ہی سونے کی چمچی ہو، اس کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ نہ کرتا ہے، وہ بس اپنے باپ دادا کی زمینوں پہ، اپنے پیسوں پہ پھرتا رہتا ہے، عیاشی کرتا ہے۔ لیکن مکی شاہ صاحب کو اللہ پاک نے جو عطا دی ہے نا، بڑی غلطی کوتاہی معاف، میرے خیال سے ان کے پورے خاندان میں گزرے ہوئے اور آنے والوں میں بھی وہ عطا میرے خیال سے کسی کے پاس نہیں ہوگی۔ میں ان کو بھی ایک بات کہہ رہا تھا کہ شاہ جی آپ کو جو لکھنے کا انگ اللہ پاک نے عطا کیا ہے نا، وہ پاکستان میں تو کم از کم کسی کے پاس نہیں ہے، اور میرے خیال سے ایشیا میں بھی اس طرح کی پنجابی لکھنا جو خاصا ہے، پنجاب کا کلچر ہے، وہ جو آپ لکھتے ہیں، لفظوں کو پرو دیتے ہیں۔ شاہ جی اگر اپنی ساری زمینیں بیچ بھی دیں، اور جو بیچی ہوئی ہیں وہ بھی کیا اس کا نام چھوڑ دیں، اپنے ذہن سے نکال دیں، تو اپنی شاعری کے بلبوتے پر اس طرح کی کئی جائیدادیں مزید بنا سکتے ہیں۔ بڑے بڑے شاعر سنتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں، پاکستان سے باہر بھی، انڈیا میں جتنے بھی شاعر ہیں ان کے پاس الفاظوں کا چناؤ اتنا نہیں، وہ میکسیمم 1 سے 2 انترے لکھ سکتے ہیں کسی گانے کے،
اس کے بعد ان سے الفاظ پیچھے ہونے لگ جاتے ہیں. لیکن شاہ جی کی شاعری میں وہ الفاظ ہی ہوتی ہے. جیسے ابھی قافیہ اور ردیف ملانا ایک بڑا مشکل ٹاسک ہوتا ہے, اس میں ورڈ کا چناؤ کرنا اس سے بڑا مشکل ٹاسک ہوتا ہے. اور جدھر چاہیے, جیسے ابھی ہم ایک ورڈ سن رہے تھے رندا, اب یہ رندا نارملی ورڈ استعمال نہیں ہوتا کسی بھی چیز میں, اس کو آپ نے اپنی شاعری میں لے کے کس طرح آنا ہے. اور جتنے یہ اشعار لکھ کے لاتے ہیں, اور ایک ایک دن میں, ابھی کل میری بات ہو رہی تھی اور آج انہوں نے اس کے کئی اشعار لکھ بھی دیے ہیں, کیونکہ میں خود شاعری کرتا ہوں, مجھے اندازہ ہے کہ ایک شعر لکھنے میں کتنی محنت درکار ہوتی ہے. اور شاہ جی جب ہمارے پاس لے کے آتے ہیں پوری ڈائری بھری ہوتی ہے ان کی اشعار کے ساتھ, اور ایک ہی گانے کے اشعار, ایک ہی دھمال کے اشعار کے ساتھ. تو شاہ جی کے ہمارے پاس ماشاءاللہ تقریباً 100 سے پلس گانے, دھمالیں, ٹریکس ہو چکے ہیں, اور 103 ہو چکے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ شاہ جی جس سپیڈ میں لکھ رہے ہیں اور جس انداز میں لکھ رہے ہیں, شاہ جی ہمارے پاس کوئی 10 کے قریب سینچریاں کر کے جائیں گے یہاں. اللہ پاک ان کو صحت و تندرستی دے. ماشاءاللہ بڑے ہی کیا اس کا نام ٹیلنٹڈ ہے, اور یہ چیز کا شاید ان کو خود علم نہیں ہے. یہ تو ہم لوگ دیکھتے ہیں, ہمارے پاس اتنا کام کر لیا انہوں نے, اور ہم ان کے لیے جتنے بھی الفاظ بولتے ہیں ہر بار مجبور ہو کے بولتے ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ شاہ جی ڈیزرو کرتے ہیں ان الفاظ. اور جو ہمارے الفاظ ہیں میرے خیال سے یہ الفاظ بھی کم ہے. یہ بات وہ ہے کہ سورج کو آپ دیا دکھا رہے ہیں, ان کے لیے اتنے الفاظ بھی بہت کم ہے. جتنے ہمیں ٹوٹے پوٹے الفاظ آتے ہیں ہم شاہ جی کے لیے بول دیتے ہیں, ویسے ہی سید ہیں, ان کے لیے اشعار ویسے ہی کم ہے. لیکن ان کا جو کام ہے, ایک بندے کو اللہ نے لکھنے کی بھی صلاحیت دی ہے, گانے کی بھی صلاحیت دی ہے, سمجھنے کی بھی صلاحیت دی ہے. اور یہ ادب احترام, جس طریقے سے اپنے چھوٹوں سے شفقت محبت کرتے ہیں, بڑوں کا احترام کرتے ہیں, یہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے. اور خصوصاً ان لوگوں میں تو بالکل بھی نہیں ہوتا کہ جو گھر سے ایک اچھے خاندان سے ہوں, بڑے بھرم والے خاندان سے ہوں, پیسے والے خاندان سے ہوں, ان کو ان چیزوں سے کنسرن نہیں ہوتا. لیکن شاہ جی ایک نایاب نگینہ ہے. میری دعا ہے کہ شاہ جی اسی طرح ہمارے ساتھ کام کرتے رہیں, اور اللہ پاک ان کو بھی مزید عزتیں دے, اور ہمیں بھی ان کے صدقے مزید عزتیں دیں. لیں یہ خان صاحب باقی بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. میں ان کے لیے کیا الفاظ بولوں. حمزہ ناصر صاحب نے جو ان کے لیے کہا وہ میرا خیال ہے کہ بہت ہی ایک خوبصورت انداز میں انہوں نے گفتگو کی, اور بڑے نایاب الفاظوں سے شاہ جی کو جو ڈیزرو کرتے ہیں ان کے لیے الفاظ نکالے. تو بس یہی پریشانی مجھے مطلب اس بات کی ہوتی ہے کہ یار یہ شخص کب سوچتا ہے, کب سوتا ہے, کب کھاتا ہے. بلکہ کھاتا پیتا تو شاہ جی کا مجھے نہیں پتا, یہ کھاتے پیتے بھی ہوں گے, کیونکہ اتنے شعر لکھنے کے لیے تو بندہ تو ایک استائی لکھنے پہ سارا دن لگا دیتا ہے, اور اس میں اس کو کھانے پینے کی ہوش نہیں ہوتی. تو یہ 10 15 انترے لکھ دیتے ہیں, اور کیسے لکھتے ہیں, اور ہر انترے کا جو مطلب مفہوم ہوتا ہے, مطلب ہوتا ہے, وہ وضاحت سے ہوتا ہے. ہر بات کو ایک مطلب ایک سٹوری کو, ایک لفظ کو لے کے چلتے ہیں. اور خاص طور پہ ذکر اہل بیت کا ان کے اوپر کوئی خاص کرم ہے, اور ان کے اوپر کوئی خاص کرم نوازی ہے کہ جیسا ان کو الفاظ لکھنا آتا ہے میں نے کبھی کسی شاعر سے, کیا عالم سے نہیں سنا. اور یہ بیسک تو مجھے لگتا ہے کہ یہ لکھتے کم ہیں اور ہسٹری بیان کرتے ہیں اپنے الفاظوں میں. تو آج ان کا جو ہے قصیدہ نمبر وہ 103 ہے, اور ماشاءاللہ اس کو ہم ریکارڈ کریں گے, اور آپ لوگ جب سنیں گے تو آپ لوگ ضرور اس کو غور سے سنیے گا ان کے الفاظوں کو. اور ماشاءاللہ شاہ جی ایک نایاب نگینہ ہے, ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے. تو اللہ پاک ان کو صحت دے, زندگی دے, اور ہم ان کا کام ایسے کنٹینیو کریں, اور ذکر اہل بیت کو لوگوں تک اسی طرح پہنچائیں. بسم اللہ. جی میں ہوں مکی شاہ گجراتیہ, روٹین کے ساتھ وقار بھائی کے حمزہ کے اسٹوڈیو میں آیا ہوں. 130 دھمال ہے آج, شکر الحمدللہ, بلکہ چوتھی کا بھی گائیڈ دے دی ہے. گائیڈ دینے میں بڑی آسانی رہتی ہے کہ پھر میں آؤں تو مجھے بیٹھنا نہیں پڑتا. ویسے تو یہ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں, یہ آدھے گھنٹے میں
आला तरीन म्यूजिक रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो चीज़ होती है उसके मुताबिक ये उसी तरह का म्यूजिक बना लेते हैं माशाल्लाह। लेकिन पहले मैं दे गया हूँ, मैं ज़रा बीमार सा बंदा हूँ, तो अपने काम के साथ प्यार बहुत है, डसा हुआ बहुत हूँ, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, सज्जनों साथियों का। तो अल्लाह ने खिड़कियां बड़ी खोली भी हुई हैं प्यार वाली, अपने बहुत हैं, प्यार भी करने वाले, चाहने वाले भी लोग हैं। लेकिन जिनके साथ बड़ा आला तरीन सलूक किया हो ना, वो डसे तो बड़ा दुख होता है। तो वो डसा हुआ हूँ। वालिद साहब भी डसे हुए थे बेचारे, छोटा भाई था यारी शाह, दादाजी थे, दादाजी की पहली एज में तो औलाद ही नहीं हुई, जब उनको दूसरी शादी से औलाद नसीब हुई तो वो खुद ही बेचारे चले गए। तो वो सारे रोग चलते चलते आ रहे थे, काउंट होते जा रहे थे, वो फिर शायरी की सूरत में बाहर निकलते हैं। और फिर अल्लाह ने वो आवाज़ में भी थोड़ी सी वो डाल दी हुई है चीनी। और 16 साल कर्मा वालों की शागिर्दी भी की, जनाब इनायत हुसैन भट्टी साहब की, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, कि वालिद साहब के बड़े प्यारे दोस्त थे। तो अच्छा टाइम उनके साथ गुजरा, काश के आज भी वो जिंदा होते तो वो खुद गाते, तो मैं तो उसी तरह उनके साथ होता, चाचा जी आओ और गाओ। बहरहाल ये है कि वाला अंदर से निकलता है तो सुकून मिलता है। जब निकलूंगा लॉन्ग रूट पे जाऊंगा, जो जो चीज़ें रिकॉर्ड होती है, ज़माना इतना एक लिहाज का अच्छा आ गया है कि जो है मतलब व्हाट्सएप पे, नेट पे, हर मुल्क में 1 मिनट में सब कुछ चला जाता है, जहां भी भेजना हो। पहले वो टीडीके का दौर था, टीडीके की केसट पे स्टूडियो से रिकॉर्ड, एवर्न्यू में रिकॉर्डिंग होनी या शाहनूर में, तो टीडीके का डिब्बा साथ होता था, नया हॉल रोड से खरीदा होता था, वो उनको दिया करता था मैं, तो वो उधर से 2-3 उधर से रिकॉर्ड होने, बाद में फोर्ट्रेस से डब्बों के डिब्बे और लोगों को बांटने, ऐसा शौक था। अब ये है कि अब इनसे ये व्हाट्सएप पे मुझे करते हैं मोबाइल पे, तो मैं जिधर मेरे चाहने वाले बैठे हुए किसी भी मुल्क में, इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका, जिधर जहां जहां भी मेरी बहनें हैं, जो भी रिश्ते हैं, दोस्त हैं, सबको उसी वक्त चली जाती है और उसी वक्त चीज़ अप्रिशिएट हो जाती है, उसी वक्त अगले दुआओं के टोकरे भर के देने लग जाते हैं। बहुत शुक्रिया। अब ये रिकॉर्ड होगी तो फिर मज़ा आएगा। आज वाली जो धमाल है वो कुछ ऐसे दोस्तों पे है कि जिन्होंने डंग फजूल के ही मार दिए हैं। मुझे तो ये समझ नहीं कि मैंने कसूर क्या किया है, कि ये नहीं कि मैं अब टाइम नहीं दे सका, या मैं ले लेके फिरता हूँ, या मैं हर इतवार को काले शकाकू खाने पे दावत पे लेके जाता हूँ, तो कुछ दिन नहीं लेके गया तो मेरे खिलाफ मुहिम चला दी। उस तरह ये उस चीज़ पे मैंने बनाया है, क्योंकि मेरा ये ज़िंदगी का यही स्टाइल है कि मैं हर जो मेरे साथ हुआ होता है ना वाकया, उस पे मैं शायरी कर देता हूँ। और वो अल्लाह ने आवाज़ भी थोड़ी भी नहीं कहूँगा कि गुनाह होता है कि नाशुक्री बनती है, कि अल्लाह ने आवाज़ अता फरमाई है कि खुद गा लेता हूँ। अब पाकिस्तान का हर सिंगर मेरे साथ गा तो चुका है, हर बड़े सिंगर माशाल्लाह गा चुके हैं, तो जिनका नाम पाकिस्तान के लिए बड़ा फ़ख्र है, मतलब बड़ा फ़ख्र है लोगों को, हमें खुद उनके नामों पे, तो जिनसे पहले गवा चुका हूँ या जिनके साथ गा चुका हूँ, लेकिन खुद भी जो रेड़ा परवरदिगार ने रेड़ दिया हुआ है, मज़ा आता है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। मिक्की शाह गुजरातिया आपसे इजाज़त चाहता है। मिक्की शाह चैनल देखा करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।